آپ نے یہاں کہہ دیا، کیسے کہہ دیا؟ تو عید ہے، تیسری کہاں سے لے آئے؟ وہ بولے کیا میرا اسلام کو میں نے نہیں سمجھا تو کیا تو سمجھ گیا؟ آگے جا ٹھیک ہے مسلمان تو سمجھا تو مولا علی نہیں سمجھے، تو پتا چلا کہ مولا علی نے کہا ہے، حضرت عباس نے کہا ہے، ابن عباس نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے، صحابہ نے کہا ہے، اور سب کو دے کر غوث اعظم نے کہا ہے، رحیم نواز نے کہا ہے، امام اعظم نے کہا ہے، ان کا کہا قرآن و حدیث کا کہا ہے۔ علامہ طاہر پٹنی محدث ہے، پٹنہ گئے مقام کا نام ہے، اور پٹنی بھی بہت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں نے گولیا کی کتاب کا مینسکرپٹ پڑھا، اس میں بھی پٹنی ہے، مگر یہ پٹنی جو ہے وہ احمد آباد کے قریب ہے، وہاں کے طاہر پٹنی محدث ہے۔ وہ کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کے بارے میں کہ وہ ایک ایسا مہینہ ہے، ماہ ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں پورا مہینہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے، پورا مہینہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ انہو شہر امرنا باظہار الشکر فیہ کلہا، وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں پورا مہینہ خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بولو محدث کی مانو گے کہ نہیں؟ حضرت طاہر پٹنی کہتے محدث ہیں، وہ مجموع البحار کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ علامہ ابن جوزی کیا کہتے ہیں؟ اور علامہ ابن جوزی کو معلوم ہے انہوں نے بہت علم حاصل کر لیا تھا، بہت علم، کہ لوگ ان کے شیدا و والا ہو گئے تھے کہ اتنی کم عمری میں اتنا علم حاصل کر لیا، مگر ایسا بولتے بولتے تھے ان کو بھی آ گیا کہ ہاں میں تو جانتا ہوں، واقعی جانتے تھے۔ ارے نہ جاننے والے بولتے ہیں کہ جانتے ہیں، تو جاننے والے کو تو حق ہے کہ بولے۔ پاگل کو پاگل بولنے کا حق ہے کہ نہیں؟ کامل کو کامل، ڈاکٹر کو ڈاکٹر، انجینئر کو انجینئر بولنے کا حق ہے کہ نہیں؟ باپ کو باپ بولنے کا حق ہے، امتی کو نبی بولنے کا حق ہے۔ تو تمہارے روکنے میں نہیں رکے گا۔ ابن جوزی انہیں بھی احساس ہو گیا، اور ظاہر بات ہے جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اس کا احساس ہونا ہی چاہیے۔ اوپر رکھیں گے 1000 کروڑ رکھیں گے، احساس ہے نا پہلو کا۔ 5 کروڑ دیا تو لے کے ڈبے میں ڈالیا، 1000 کا نوٹ دیا تو یوں کرنے لگا، یوں تو لگا بولے لائن سے لگا آپ نے کیوں لگایا؟ ہماری حکومت کا ہے کہ پرائیویٹ والوں کا ہے؟ اب اشارے سمجھو۔ تو یہ جب چوہا وہ حق ہے تو اللہ والوں کو حق ہے۔ جو علماء ہیں محدث ہیں انہوں نے اتنا ہی حاصل کر لیا، لوگ ان کے بالا و شہدا ہو گئے، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے، مگر ان کے دل میں بھی آ گیا کہ میں جانتا ہوں، بہت جانتا ہوں، اور باقی جانتے تھے تو چھوٹے کرتے تھا۔ اسی جاننے میں وہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نہیں جانتے تھے، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں نہیں جانتے تھے۔ میں اکیلے بات، اب مجھے کیا ضرورت ہے، میں اتنا بڑا محدث ہوں، اتنا بڑا محدث والی ہوتی ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میں بھی غوث اعظم میں حاضر نہیں ہوتے تھے، مگر لوگوں کو احساس ہوا کہ اس کو اپنے علم کا احساس ہے، غوث اعظم کے علم کا احساس نہیں ہے۔ بہرحال علماء سے لوگ محبت کرتے تھے، اس کو لے گئے، لیکن بولے میاں تم تو بہت کچھ حاصل کر چکے ہو، مطلب غوث اعظم کی بارگاہ میں تو چلو۔ آپ کیا دیکھتے آئے بھائی میلاد دنوں میں اپنے تقریر کر کے چلے آتے ہیں، اسے کچھ سنتے نہیں، دوسرا ہے وہ سنا کے چلے گیا، اب بیچارہ جس کے آخری ہو آپ نے بیٹھے 2 بجے تک، اب بیٹھا تقریر کرنے کے لیے کوئی بولی کہ اجازت ختم ہو گئی۔ میاں ذکر مصطفیٰ کو رحمت بتانے والے، برکت بتانے والے، کرم والے ہے،
गुनाह मिटते हैं, नेकियां मिलती हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता, तुम ही तो कह के गए और फिर तकरीर करके क्यों चले गए? अपनी गजल सुना के खिसकता है किधर को, अपनी गजल सुना के खिसकता है किधर को? मैंने तुझे सुना है, तू भी मुझे सुन। अल्लाह लेकर चले हुजूर सल्लल्लाहु ताला। एक मुहद्दिस भी थे, आलिम भी थे, मुजद्दिद भी थे, मुस्तहिद भी थे। अपने ही ज़माने के इमाम नहीं, तमाम इमामों के भी इमाम थे। वो वली थे, वली थे, वलीउल कौनैन थे। वो सय्यद थे, सय्यदुल असयार थे। वो महबूब थे, महबूब सुबहानी थे। वो महबूब थे, महबूब यज़दानी थे। वो पीर थे, पीरों के पीर थे, पीराने पीर थे। वो गौस थे, गौसुल-अल्बाब थे। वो कुतुब थे, कुतुब-ए-अक़ताब थे। वो सारे जहां के आलिमों और उलमा के पीर, गौसे आज़म, पीराने पीर। उससे दावत पर तशरीफ लाए, एक आयत ले ली और एक आयत लेकर कहा कि इसकी आयत का ये मसला है, ये बयान है, ये तशरीह है, ये तफसीर है। फिर कहा कि ये भी आयत है, दूसरी तफसीर ये है, ये भी आयत है, तीसरी तफसीर ये है, ये भी आयत है, चौथी तफसीर ये है, ये भी आयत है, पांचवा बयान ये है, ये भी आयत है, छठा बयान है। अब इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा जो लेकर आए थे उनके बेटे या लोग लेकर आए थे, कोने में ठहरे थे, आया छुप के बैठे थे, कहीं ना समझे इतना बड़ा मुहद्दिस है और से पाकी बात हमें आया है, कोई मेरे इल्म को हंसी मजाक ना हुआ है। पर बेवकूफ लोग तो हर जमाने में होते हैं, कभी कम थे कभी ज्यादा है, कभी कम थे कभी ज्यादा है। वो छुपकर बैठे, बेटा अलग बैठा, बाप अलग बैठा। इब्न जौज़ी जब हज़रत गौसुल्लाह कि सुनो ये आयत का अल्लाह तबारक व तआला ये माना बयान करता है, इसका ये माना है, आयत यही है, दूसरा माना यही। ऐसे ही गौसे आज़म ने एक ही आयत के 15 माने, 15 तफसीरें, 15 वजूह बताए। बेटा देखता था बाप को, तो बाप बोलता था कि हाँ मैं ये जानता हूँ, ये पहली आयत का पहला तफसीरा है, हाँ मैं ये जानता हूँ, ये दूसरा तर्जुमा है, हाँ मैं ये जानता हूँ, ये तीसरी तफसीर है, हाँ मैं ये जानता हूँ, ये चौथा वजूह है, हाँ मैं जानता हूँ। होते होते गौसुल आज़म ने कहा कि सुनो क्या हम कार से हाथ की कर डाले हैं, हम कार से हाथ की कर डाले हैं, मनकुल्ला से हम हाथ की कर डाले हैं। इसी आयत का 16वां माना ये है, 17वां माना ये है, 18वां माना है। ऐसे ही बोलते बोलते 40 आयत, 40 का तर्जुमा बता दिए, या उससे ज्यादा तर्जुमा बता दिए। 16 पर पहुंचे इब्न जौज़ी ने वो खोल दिया, बेटा मैं ये नहीं जानता। 17वां कहा, वो इब्न जौज़ी ने बेटा मैं ये नहीं जानता। होते होते उस रात में एक आयत के जब और वजूहात बयान करे तो बाप का मुहद्दिस, बाप का आलिम, बाप का हाफिज, बाप का इल्म वाला, अमल वाला कपड़े फाड़ के निकल गया। अरे बाप ईमान है, ईमान और है। वो इतने लोग जो इनके एतबार से गौसुल आज़म से कम ना समझे, बहरहाल उन्होंने बाद में तौबा किया और सच्चे अकीदतमंदों में शामिल हो गए और हुजूर गौसुल आज़म ने उन्हें माफ भी कर दिया। शाह अब्दुल्लाह मुहक्किक दहली अलैहिर्रहमतुल्लाह ने मदारिज नबुव्वत में लिखा, उसके दीवार में आप पढ़ेंगे। वो जो छोटों को नहीं समझे, जब गौसुल आज़म को नहीं समझे तो किसी क्या मतलब है वो समझे? उन्होंने कई हदीस है कहा कि ये सब मौजूद है, अलग कर दिया। मैं किसी को नहीं मानता, रवायत को मानता हूं। मैं किसी को नहीं मानता, रवायत को मानता हूं। मैं तुझे रवायत में जो आएगी मैं कहूंगा सही, मगर उसको भी उनके उस तहसील की हिंदी की चिंदी कर दी खातिमुल मुहद्दिसीन अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमान ने। और आगे सूफिया में रूयत जो रवायत जो है वो सुन के लिखी जाती
جاتی ہے. یہ دیکھنے والے غوث اعظم ہیں, یہ دیکھنے والے غریب نواز ہیں, یہ دیکھنے والے اہل بیت ہیں, یہ دیکھنے والے مولا علی ہیں, یہ دیکھنے والے حسین کریمان ہیں. تو پڑھنا اور ہے, دیکھنا اور ہے. یہی غوث اعظم ہے جہاں علم بھی ہے, عرفان بھی ہے. کسی کو نہیں سمجھتے ابن جوزی وہ کہہ رہے تو ایسا بڑا محدث, ایسا بڑا محقق, کم عمری میں اتنا علم حاصل کرنے والا اور چھوٹوں کو نہیں سمجھنے والا, جب بولے گا تو کتنا سوچ سمجھ کے بولے گا. تو علماء میں جن کا وہ کام ہے, محدثین میں جن کا ایک اعلیٰ درجے کا وہ کام ہے, وہ کہتے ہیں قال ابن الجوزی من خواصه, حضرت ابن جوزی کہتے ہیں من خواصه انه امان, وہ مہینے عید الوداع میلاد النبی میں ربیع الاول میں ہمارے لیے امان ہے. من خواصه, ماہ ربیع الاول کے خواص میں سے ایک خواص یہ خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں ہمیں امان ہے. وقال ابن الجوزی من خواص انه امان, اس میں امان ہے پر بشرا اور ہمیں بشارت ہے. بل بقیت نیل مرام, اور ہمارے لیے اس میں نیل و مرام مرادیں پانے کا مہینہ ہے. ربیع الاول مرادیں پانے کا مہینہ, ربیع الاول میں امان ہے. کیوں کہ یہ امانت دار نبی اس میں آیا ہے. جس مہینے میں آ جائے وہ مہینہ بدل رہا ہے تو آنے والا کتنا بابرکت ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے محافل سے برکتیں نازل ہوتی. سفیدہ کا بیان ہے, سفیدہ کا بیان ہے. ملائکہ حاضر ہوتے ہیں, نازل ہوتے ہیں. ان کا ذکر صالحین, جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. کیا کہا صالحین؟ ابھی اتنا تو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ صالحین صالح کی جمع ہے اور ہم یہ جمع ہے تو اسی صالح کی وجہ سے یہ ان کا صدقہ ہے, ہمیں بھیجا ہے, ورنہ کتنے اور نہیں. صالحین, صالح جس میں نیکی ہو, پرہیزگار ہو, متقی ہو. تو تقوی والوں کا ذکر کرنا, صالحین کا ذکر کرنا, صالح سے کا ذکر کرنا, نیکوکاروں سے ذکر کرنے میں فرشتے آتے ہیں. تو صالح کیسے بنے, نیکوکار کیسے بنے؟ جناب محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کر کے بنے. ارے جب شریعت پر عمل کرنے والے کا ذکر ہو تو فرشتے آتے ہیں, تو اس میں نبی کا کیا ذکر کرو جس کے نبی کے ذکر سے کہاں سے کون آتے ہیں. یہ دیکھنے والا جانے, یہ آنے والے جانے. ہمارا نبی نبیوں کا نبی ہے, ہمارا رسول رسولوں کا ذکر ہے, ہمارا رسول رسولوں کا رسول ہے, ہمارا رسول اللہ کا رسول ہے, ہمارا رسول اللہ کا رسول ہے. جب اللہ نے بھیجا ہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے. جب اللہ نے بھیجا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے. ایک آ گیا تھا, سنو جی, نبی کو اللہ نے بھیجا, نبی آئے, یعنی خود سے نہیں آئے. اللہ نے نبی کو بھیجا سارا تشریف اور جہاں. کسی تشریف میں نے سمجھا دیا نا, اب اشارہ سمجھ گیا, سارا معاملہ یاد آ گیا. آگے اور ہم ذکر کر رہے ہیں. کچھ لوگ بولے ہم آگے نہیں گے, کیا کریں گے آگے؟ ارے پہلے سمجھا تھا, ارے پہلے پیدا ہونے والے نہیں روک سکے تو ہمیں کیا روک سکے گا؟ وَكَانَ مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا. قرآن کہتا ہے کفار مکہ, کفار مشرکین, وہ یہود اور نصارا کہتے تھے کہ جب ہمارے نبی آخر الزماں آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر تم کو ماریں گے. یہ کون کہتے تھے؟ نصرانی
کس سے کہتے تھے؟ یہودیوں سے، کہ نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، ان سے مل لیں گے، یعنی مسلمان ہو جائیں گے اور ہم تم کو چاہ پی لیں گے، اور ان کا نام لے کر فتح مانگے تھے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہودیوں پر فتح دے دے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن اس واقعے کو یاد دلا رہا ہے۔ وہ کانو، وہ ماضی کا صیغہ ہے کہ نہیں، وہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے کہ نہیں، وہ کانو جمع کرنے صیغہ ہے کہ نہیں، سب مل کے کہتے تھے کہ ہم جب رسول اکرم پیدا ہونے سے پہلے وہ نبی کا ذکر کر کے، نبی کو یاد کر کے، خاتم نبی زمان یاد کر کے کہتے تھے کہ ہم نے رسول، اے اللہ ہمیں یہودیوں پر فتح دے دے، ہمیں نصرانی کے لوگ کہتے تھے ہمیں ان یہودیوں پر دشمنوں پر فتح دے دے، اور جب نبی آ گئے تو مکر گئے، اور جب نبی آ گئے تو مکر گئے۔ اب سمجھ میں آیا وہ ماننے سے پہلے مکرے تھے، یہ اللہ پر کے مکر رہے ہیں۔ کوئی کہتے میں تو نہیں مکرا، کوئی کہتے تم کیسے کہتے ہو میں مکر گیا، میں تو نہیں مکرا، اور جب مکرنے والوں بھی بول رہے ہوں تو نبی کے آنے سے پہلے نبی کا چرچا ہے، نبی سے آنے سے پہلے نبی کا وسیلہ ہے، نبی کے آنے سے پہلے نبی کا ذکر ہے، نبی کے آنے سے پہلے نبی کی خصوصیات ہے، نبی کی پیدائشوں کی لاگت سے پہلے بیست متبادل تشریف آوری سے پہلے نبی کا ذکر ہو رہا، یہی تو آمد سے پہلے ذکر کرنا، یہی تو استعمال ہے، یہی تو استعمال ہے۔ ارے جب آنے سے پہلے ذکر تھا تو آنے کے بعد ہونا بدعت ہے۔ سنو جی، نبی کی پیدا نہیں ہوئی امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم تحت سے وہ در نور صدف بی بی آمینہ سے بھی باہر نہیں آیا۔ یہاں اردو کے ایک مستند ادیب، ناطق، محقق، شفیع پروفیسروں کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اردو یونیورسٹی بیٹھے ہیں، ان کی نظر کرو وہ در نور صدف بی بی آمینہ سے باہر ابھی نہیں آیا، نبی کا ذکر ہو رہا، اور نبی کا ذکر نہیں، پیدائش کا، نبی آنے والے ہیں، نبی پیدا ہونے والے ہیں، بنی ہاشم میں آنے والے ہیں، مطلبی ہونے والے، وہ قریشی ہوں گے، وہ مکی ہوں گے، وہ مدنی ہوں گے، وہ امی ہوں گے، وہ امی لقبی ہوں گے۔ یہی بات بھی ہم کہتے اے رسول آپ مکی ہیں، آپ مدنی ہیں، آپ ہاشمی ہیں، آپ مطلبی ہیں، آپ مدنی ہیں، اے رسول آپ رسول و بیبی نسیم ہیں، نبی امی ہیں۔ جب آنے سے پہلے ذکر کرنا ناجائز و بدعت نہیں رہا تو مان کر کرنا، نبی کو تسلیم کر کے کرنا، پر کا ذکر کرنا کیسے بدعت ہو جائے گا؟ پتا چلا بولنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ نبی کے آنے کا چرچا ہے تو عرب کے 4 لوگوں نے نبی کا نام رکھ دیا محمد، اپنے بیٹوں کا نام رکھ دیا 4 کا محمد، نام کیسے رکھ دیا؟ سنو آپ ہم سن رہے ہیں، اردو والے جانتے ہیں، سنو جب کہا جاتا ہے سننے والوں کو تو مطلب ہوتا کہ غور سے سنو۔ نام میں پیدا ہوا، بعد میں میرا نام رکھا گیا، وہ دریافت پورے میں ایسا ہی ہے، آپ کے پاس کیسا ہے؟ پیدا ہوتا ہے بعد میں نام رکھتے ہیں۔ ایک صاحب نام رکھ دیے عبد اللہ، ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، بعد میں بیٹی پیدا ہوگی، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ پہلا پہلے بعد میں ہو نام پہلے رکھو، پہلے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں سمجھ گئے؟ رونا تو سب گئے، صحیح تو دونوں گئے، جیسے بھی نہیں ہو یا بس کی نہیں ہو۔ اب دیکھیں گے سمجھ ہے لڑکا ہے لڑکی، بچہ ہے بچی، او ہو مبارک مبروک،
माथा ही मारती जब नहीं मैंने दिखवाया। अरे तू कैसे देखा? तेरे आँखी में बंद थे। पैदा होने के 8 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद आंखें खुलती है, यानी पैदाइश के बाद आंखें खुलती है। अल्लाह मैंने डॉक्टर साहब के तसल्लु से मुहावरा बोल गया। बोले ना अम्मी से पूछो। वो बोले कि मैं भी गैर थी तबीयत में। काला से पूछो। काला 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 कुर्ती आप बोलो खूबी है, काला है, तैली है, दाया है, नर्स है। तुम्हारा माना सुन के है, सुन के तुमने माना है। ये उम्मी है, ये अबू है। और फिर उठा के देखा किसी ने, बोला गया लड़का है लड़की। तो मेरा तजर्बा नहीं है, मुशाहिदा नहीं है, मगर मैंने सुना है कि ऐसा ही बोला जाता है। नेलाने जाते हैं, बादशाह करने जाते हैं, थोड़ होके भी आते। नबी भी पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते बनकर, हजरत अब्दुल्ला के शहजादे बनकर, बीबी आमिना के जद्दर जिगर बनकर। मगर नबी जब पैदा हुए, सारी दुनिया के बच्चे बगैर कपड़ों के पैदा होते हैं, नंगे पैदा होते हैं। मगर ये हमारा हबीब है, हम बीमार दिलों का हबीब है, रसूल का महबूब है। नबी इस दुनिया में पैदा हुए तो बनाना नहीं थे, नबी के जिस्म पर कपड़ा था। नबी कपड़ों से आए, पता चला दूसरों का आना और है, नबी का आना और है। कपड़ा वाले मैंने अल्लाह से पूछे, तूने भेजा है? तुझे पूछूंगा। बोले आजा, तुझे पूछूंगा। ना फ्री से चलता है, रेसलिंग हो सकती है यहाँ। जैसा बोले बोलो, मैं खुदा को एक बोल लो। कोई बोलता है, आपको मैं सबक नहीं दे रहा हूं, ये हुक्म नहीं है, इनके जगह कोई बोलता है। मैं नबी की बात है, नबी का नाम है, साइलेंट हो जाओ, पिन ड्रॉप हो जाओ। ये खामोश होना, खामोशी से होना, अदब से होना, यही ईमान का तकाजा है। वो तो आज़िमू, वो तो आक़िलू, वो तो तस्बीहू बुकरतम व असीला। नबी की तारीफ करो, नबी की तकरीम करो, तौक़ीर करो, और सुबह शाम खुदा की पाकी बोलो। यहाँ ताज़ीम ही ईमान है, ईमान ही का दूसरा नाम ताज़ीम मुस्तफा है। नबी पैदा हुए बीबी आमीना के शिकवे तहर से, अब्दुल्ला के बेटे बनकर, शहजादे बनकर, बीबी आमीना के नूरे नजर बनकर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते बनकर जब पैदा हुए तो दूसरों की तरह नहीं थे। अरे ये हमारा नबी पैदा होने में दूसरों की तरह नहीं, तो ऐलाने नबूवत के बाद दूसरों की तरह कैसा होगा? मालूम हुआ तेरा कायदा गलत है, तेरी बोली गलत है, तेरा अंदाज गलत है, तेरी हिदायत गलत है, तू गलत है। और सही वालों को हक है कि तौबा करो। सही कहने वालों को यह है कि वो बोले तौबा कर लो, है ना भाई? कुछ कंपनी निकालती है, एक प्रोडक्ट आ गया, बहुत चल रहा है, चंद दिन पल के बाद डुप्लीकेट माल आ गया इसी नाम से। आप क्या करें? गवर्नमेंट बोले क्या करना, बंद कर दो। बोले ना, इसमें लिख देते हैं हमारी कोई कंपनी और पे नहीं है, कोई कहीं और ब्रांच नहीं है, हमारा प्रोडक्शन इसके अलावा कहीं नहीं, हमारा नाम ऐसा है, सिंबल ऐसा है, एम्बलम ऐसा है, कलर ऐसा है, प्राइस इतना है, लिहाजा डुप्लीकेट वालों से बचो। जो इसी नाम से माल निकालते हैं नकली, उनसे बचो। ये हक बोलना चाहिए, किसको बोलने का हक है? वही जो सच्चा हो, वही जो ओरिजिनल हो, नबी की ओरिजिनल। ये सुन्नी है, सुन्नी, ये हक है, हक वालों को बोलने का हक है कि ना हक तौबा कर ले, ना हक से तौबा कर ले। नबी पैदा हुए तो नबी के जिस्म अकबर नाक से लेकर घुटने तक कपड़ा उड़ा हुआ था।
नाक से लेकर घुटनों के जरा नीचे तक कपड़ा ओढ़ा हुआ था। और शरीयत का मसला बता दो, मर्द के लिए भी नाक से जरा ऊपर से लेकर घुटनों से जरा नीचे तक 70 ढांक के रखना फर्ज है। मर्द क्या होता, निकल गए चड्डी पे, घर में औरतें हैं, माँ है, बहनें हैं, दूसरे मर्द है, मर्द को ये हिस्सा दूसरे मर्द को बताना भी जायज नहीं है। नाक से जरा ऊपर, घुटनों से जरा नीचे, ये फर्ज है, फर्ज। आप बोलेंगे वो जो शादीशुदा है, इसमें तो जो है अभी जब शादीशुदा हो जाएंगे तो जब बताएंगे तो नबी के नाके मुबारक से जरा ऊपर और घुटनों के जरा नीचे तक कपड़ा ओढ़े हुए थे। पता चला अबे तू पैदाइश में गंदा है, तुझे बोलने का क्या हाल है? अब बोले अबे नंगे तो गलत नहीं होगा। और नबी कपड़े वाले, असल कंपनी यही है, असल इंडस्ट्री यही है। इसीलिए हम देखते हैं सुन्नियों के पास कपड़े ही कपड़े हैं। मस्जिद को जाना हो तो, सतरा को जाना हो तो, ऑफिस को जाना हो, टहलने जाना हो तो, ट्रैक सूट अलग है, ऑफिस को जाने का अलग है। उसी नबी के सच्चे में हम मलबूसा में ओढ़े हुए हैं, डूबे हुए हैं। अब कोई हमसे पूछ ले वो कपड़ा कैसा था, फिर हम ऐसा नहीं बोलूंगा। इसलिए कि नबी की बारगाह में हर चीज का, हर सवाल का जवाब है, एक चीज नहीं है। नबी की बारगाह में एक चीज नहीं है। काम तेज हो गया, क्या है नहीं बोला। अरे पहले पूछ के क्या क्या है, मालूम हुआ कि तेरे सवाल में खोट है, तेरे नीयत में खोट है, तेरे इरादों में खोट है। जो नहीं है वो पूछना, जो है वो पूछना नहीं। बोले हम ऐसे कोई मैच नहीं करते, इसलिए कि मैंने रहमत की आयत पढ़ी है और रहमत से मायूस होना ठीक नहीं। तो नबी के पास सब कुछ है, लफ्ज़े ना नहीं है, ला नहीं है, नो नहीं है, ना नहीं है, ना के अलावा सब कुछ है। नबी रहमतुल लिल आलमीन है, हाँ, शफीउल मुज़निबीन है, हाँ, इमामुल अंबिया है, हाँ, साहिब मेराज है, हाँ, हमको बख्शवाने वाले हैं, हाँ। क्या नबी काफिर की शिफा करेंगे? ना, तेरे लिए ना है, गुलामों के लिए हाँ है। वो ला नहीं है, तो ऐसे को न ला जिसके पास हो ला, ऐसे के पास न ला जिसके पास हो ला। सुन ले लाला, अल्लाह से लाला। तो ये मोहम्मद नबी वाली बातें बता दिया सुन ला। तो नबी के पास सब कुछ है। नबी ने एक ही मरतबा ला कहा, एक ही मामले ने बेला कहा, फिर कभी किसी को ला नहीं कहा। चाहिए ले लो, मांगता है ले लो, चादर पर जाइए ले लो, जन्नत ले लो, विलायत ले लो, खिलाफत ले लो। एक ही दिन को कहा न, एक ही मरतबा कहा न, एक ही मामले में कहा न, हर एक में हाँ, मगर एक मामले में ला। वो कब? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस एक मामले में ला है, इसीलिए कैसा कोई है तो बोले ना, वहीला मका के वकील हुए, वहीला मका के वकील हुए, सयास तख्त नशीह हुए। वो खुदा है, वो नबी है जिसके है सब मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। नबी ने कहा है ही मामले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर गुलामाना हैसियत से
سے کہوں، میں اپنے مرشد کے صدقے سے کہوں، غوث اعظم کے تصرف سے کہوں، غریب نواز کی دعاؤں سے کہوں، میں اپنے والدین کی عطا سے کہوں کہ اے اللہ تو کوئی نہیں، اللہ ہے، اللہ ہے، مگر جیسا تیرا حبیب ہے ویسا بھی کوئی نہیں ہے، نہ خدا کوئی اور ہے نہ ایسا نبی کوئی اور ہے، نبوت مصطفیٰ میں لا ہے، وحدت خدا بندی میں لا ہے۔ علم و عرفان دونوں کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں، مدرسہ اور خانقاہ کو دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا وقت مدرسے والا بھی ہے، خانقاہ والا بھی۔ کیسا تھا کپڑا بتا، سب کام چھوڑو، پہلے تو بتاؤ، کیونکہ میرے حبیب کے بارے میں درشا ہے۔ نبی کے جسم اقدس پر جو کپڑا اور حیاء کا فرشتوں کی جانب سے، قدرت کی جانب سے قدرتی طور پر وہ کپڑا حریر کا تھا، ریشم کا تھا، دیبا کا تھا۔ ارے ہم نبی کی پیدائش کو جانتے ہی نہیں جانتے، وہاں نبی کی پیدائش ہی کو نہیں جانتے، جیسا آنے کا عالم تھا نبی کے صدقے وہ بھی جانتے ہیں۔ حریر کا کپڑا، دیبا، ریشم کا کپڑا تھا۔ آپ کوئی ہم سے یہ نہ پوچھ لے کہ گھر کیسا تھا، میں اس کو بھی مایوس نہیں کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے، میں اس کو بھی میں نے دیکھا تھا۔ سنو جی، اچھا بیٹھ کے سنو، تب دل کو تیار کر دو کہ زبان خوب چلے، روح سے چلے، روح سے چلے۔ نبی جب پیدا ہو گئے تو جس میں اقدس پر ناک سے لے کر گھٹنوں کے طرح نیچے کر نبی کے اس جسم پر حریر کا کپڑا تھا، دیبا کا تھا، ریشم کا تھا، اس کپڑے کا رنگ ہرا تھا، اس کپڑے کا رنگ ہرا تھا۔ اور بندے یہ قادری رنگ ہرا یوں ہی نہیں ہے، یہ قادری رنگ ہرا یوں ہی نہیں ہے، یہ جھنڈا ہرا یوں ہی نہیں ہے، یہ جھنڈی ہری یوں ہی نہیں ہے، یہ غلاف ہرا یوں ہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں یہ غلاف و جھنڈا ہے، ہرا ہے، وہاں ہرا بھرا ہے۔ اب سمجھو ہمارا ہرا کیوں ہے، غوث اعظم کا جھنڈا ہرا کیوں ہے، یہ جھنڈی ہری کیوں ہے؟ ارے یہ ہرا رنگ بھی ہم نے نبی کی میراث سے لیا ہے۔ اے زمانے والوں، تم نبی کے کپڑے کا رنگ نہیں نکال سکے، اہل سنت کو کیا نکالو گے؟ ادرکنی یا رسول اللہ، ادرک سنا، میں نے ابتدا میں کہا تھا سنیوں کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث و صحابہ و اہل بیت سے ثابت ہے۔ یہ کچھ اپنا نہیں ہے، اپنی طبیعت نہیں ہے، اپنی طبیعت نہیں ہے، نبی کی شریعت ہے۔ اور شریعت کے صدقے میں نبی والوں کی روایت ہے۔ فائدہ ہو گیا نبی۔ اب سنو امام کیا کہتے ہیں، ہاں تو 4 لوگوں کا نام محمد رکھا، آنے سے پہلے نبی کا ذکر، پیدائش سے پہلے نبی کا ذکر، تولد ہونے سے پہلے نبی کا ذکر، اپنے تو اپنے کافروں میں نبی کا ذکر ہے، مشرکین میں نبی کا ذکر ہے، یہودیوں میں نبی کا ذکر ہے، نصاریوں میں نبی کا ذکر ہے۔ تو مکے میں 4 قبائل میں ہر بچے کا نام 4 نے محمد رکھا۔ ان سے پوچھو، بولے بھائی یہ 4 بچے جو عربی ملتے ہیں تحقیق کے مطابق، جو محققین کو روایت ملی اس روایت کے مطابق کیوں رکھے؟ بولے ہمیں معلوم ہے تمام نبی آ چکے، تمام رسول آ چکے، ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہے، جن کا نام محمد ہے۔ تو ہم نے وہ نام اس لیے رکھا تاکہ وہ محمد یہ محمد ہو جائے۔ بات کچھ بھی ہو مگر نیت اچھی ہے، مسئلہ تو وصیت کچھ بھی ہو مگر نیت اچھی ہے۔ اور ان کا نام کیا ہے؟ فاضل،
اور ہے جاہل. باپ رکھا نام جاہل قاتل, نکلا میرا جاہل. نام رکھا چاند سلطان, ایسا نکلی کہ دیکھنا دل نہیں بول رہا. بولو کیوں رکھا ہے اس لیے, رکھا نام باہر نکالا ہے کیوں کہ ہم آنے والے زمانے کو نہیں جانتے, مگر یہ نام خدا نے رکھا ہے, محمد رکھا ہے, خدا جانتا ہے. میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا تو ہر حدا تاریخ کے لائق ہوگی, ہر سنت تاریخ کے لائق ہوگی, ہر حصہ جسم کا تاریخ کے لائق ہوگا, اس کی حرکت بھی تاریخ کے لائق, اس کی برکت بھی تاریخ کے لائق, اس کا رہن و سہن بھی تاریخ کے لائق. تو یہ نبی کو خدا بھیجا, نام رکھا محمد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کے معنی زیادہ تعریف کرنا اور محمد کے معنی ہے متواتر تعریف کرنا, ہمیشہ تعریف کرنا, سب سے زیادہ تعریف کرنا. تو ان کو چاروں نے رکھا محمد, مگر پانچویں نبی آ گئے, خدا نے بتا دیا نیت تیری ہے, وصیت میری ہے. تب نام محمد ہوگا تو محمد یاد نہیں آئیں گے, نام محمد ہو تو محمد یاد نہیں آئیں گے. تب اگر کسی کا نام محمد ہے اور محمد کا ذکر کرنا بدعت ہے تو بیٹے کا نام ذکر کرنا بدعت. ارے مولانا صاحب تمہارا ذکر بھی تو بدعت ہو جائے گا, تمہارے نام میں بھی تو محمد ہے. تو ایسی بولی مت بولو جس سے تمہارا سر کٹ جائے, ایسا قانون مت بناؤ جس سے قانون سے تمہارے ہی گلے کٹ جائیں, ایسی تلوار مت چلاؤ جس سے تمہارے خاندان کے تلوار تمہاری گلے کے گلا کٹ جائے. سرکار کا نام خود برکت والا ہے, رحمت والا ہے. میں بات دور تک چلے جائے گی ورنہ ذکر مصطفیٰ میں برکات محمد پہ انشاءاللہ پھر کبھی بولوں گا. شوق برقرار رکھے تب شوق برقرار رکھے تب, اب بڑھیں گے تب جب آئیں گے تب. تو نبی کے آنے سے پہلے نبی کا ذکر اور آنے کے بعد امتی بن کر ذکر کرنا نعوذ باللہ من ذالک بدعت ہے. آنے سے پہلے کے بولوں کا کیا بارے میں کیا خیال ہے, بولو مکے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے, اور پھر ان حدیث کو کھول کرنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے, علامہ جلال السیوطی کے بارے میں کیا خیال ہے, علامہ الطبری کیا لکھتے ہیں کیا خیال ہے, بولو حدیث کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں کے بارے میں محدثین کے بارے میں کیا خیال ہے. نہ ہماری ظاہر کو نہ دے, ہماری پیغمبری کو نہ دے. ارے ہم کچھ بھی صحیح مگر ایمان والے ہیں, محبت والے ہیں, اور جو ایمان و محبت والا ہے یہ اپنے نبی کے صدقے سے ہے اور عمل خدا کی توفیق سے ہے. مدینہ طیبہ میں ایک یہودی تھا, کون تھا, اسی کے وزن پر دوسرا نہیں تھا, دوسرا رن اسی کے وزن کا. یہودی تھا, پہاڑ پر چڑھ گیا, 6 گھنٹے کرتا ہی ایک جھنڈے والا اور بھی چڑھ گیا پہاڑ پر. پہاڑ پر بیٹھے اور مدینہ طیبہ میں آتے, ارے لوگ باہر آؤ, مدینہ طیبہ کے لوگ باہر آؤ. سب آ گئے. کون کہہ رہا, یہودی. ارے لوگوں سنو تحقیق, تحقیق کہ اے لوگوں کی تحقیق بلا شبہ آج کی رات محمد عربی پیدا ہو گئے. مصطفیٰ پیدا ہو گئے, مصطفیٰ تولد ہو گئے, مصطفیٰ بی بی آمینہ کے چھپنے آ گئے. سب لوگ دوڑے, بولے کیا ہو گیا ہے, تو کیوں چلا رہا ہے, ایسا تجھے کیا ہو گیا ہے, آخر کون سی آفات آ گئی ہے کہ کیوں چلا. بولو آفات نہیں آئی ہے, آفت نہیں آئی ہے, آفات کو بھگانے والا آیا ہے, آفت کو نکالنے والا ہے. کہ سن لو کہ بلا شبہ آج کی رات محمد عربی مکے میں پیدا ہو گئے. پیدا نبی مکے میں ہوئے, مدینے میں بولا وہ یہودی.
اور کہتے گئے تحقیق یقیناً بلا شبہ نو ڈاؤٹ انڈیڈ تحقیق یقین یہ میرا کہنا عقیدے کا نہیں ہے، میرا یہ کہنا میری مرضی سے نہیں ہے، میرا یہ کہنا میری دل کی بات نہیں ہے، میں تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یعنی یہودی بول رہا ہے نبی کا ذکر تو تحقیق کے ساتھ بلا شبہ یقین سے بول رہا ہے، تو وہ یقین جو یہودی کو پیدائش کا تھا، یہ یقین یہ کلمہ پڑھ کر نہ لا سکے، حدیث پڑھ کر نہ لا سکے، بخاری پڑھ کر نہ لا سکے، مسلم پڑھ کر نہ لا سکے، حج کر کے نہ لا سکے. کعبے کا قبضہ رکھنا اور ہے، کعبے کا سور دینے والے مبتلا کو پانا اور ہے. السلام نجم احمد الذي ولد هذه الليلة کہ تحقیق کے آج یقیناً آج نبی پیدا ہو گئے، نبی کا ستارہ نج ستارہ نبی آج پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کا ستارہ شروع ہو گیا. سب لوگ آ گئے، سب لوگوں کو سنا رہا، روایت تو ہو گئی مگر میری عادت ختم نہیں ہوئی، اور میری جو عادت ہے اسی روایت میں لپٹی ہوئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بولو. یہودی کو بولنے والا آج تک اس کا ذکر ہو رہا ہے. کیا سمجھے؟ نبی کا پیدائش کا ذکر کر لو، تمہارا ذکر آباد ہو جائے گا، تمہارا ذکر زندہ ہو جائے گا، تمہارا ذکر باقی رہ جائے گا. ارے باقی رہنے کے لیے نبی کا ذکر کرو، نبی قیامت ہے باقی تو ذکر باقی تو ذاکر بھی باقی. اور کیا ہوا کہ بولنے سے پہلے چل گیا پہاڑ پر ٹی لے کر چلے اوپر اور چیخا وہاں سے. میں نے اس سے پوچھا بابا یہودی تو آپ بول رہے ہاں اس لیے کہ نبی آئے نہیں نا، ابھی اس کو بات نہیں بولا جا سکتا. اور پھر وہ کچھ بھی ہو تو میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، میں محبت سے تیری طرح متوجہ ہوں. نبی کا دشمن نماز اور روزے حج و داڑھی میں بھی آئے تو اتفاق نہ کرنا، نبی کا غلام پھٹے پرانے کپڑے میں بھی آئے تو اتفاق کرنا سنت نبوی ہے. اپنے زندگی کا یہ ڈھنگ بناؤ. ساقی شیرازی کو دعوت دی گئی، پہلے شادی اوپر سے دعوت، ہم کو کون سے دعوت؟ مگر وہ ساقی شیرازی کہہ رہے ہیں رحمت صاحب گلستان برس چلے گئے، وہ دربان تھا وہ ان کو اندر جانے نہیں دیا. وہ وی آئی پی گیٹ تھا، نہ جانے کا آنے نہیں دیا. گھر چلے گئے، شادی گھر چلے گئے، کپڑے اتارے، بہترین اچکن پہنی، بہترین کپڑے پہنے، بالکل زبردست اعلیٰ درجے کے جو زمانے کے تھے. پھر چلے دربان بھاگتے گئے، آئیے کہاں گیا؟ ویلکم نہ ہو کام ویلکم. اندر آ گئی، جا کے بیٹھ گئے، دسترخوان بچھایا گیا، بادشاہ کے ساتھ ان کو بٹھایا گیا. سب لوگ کھانا برتن میں ڈال کر تناول کر رہے ہیں، انہوں نے کھانا لیا. ساقی شیرازی نے کپڑوں کا ڈران ہو کیا، یہ سالن کپڑوں پہ، وہ چکن وہ مٹن سب. بادشاہ بولا ساقی شیرازی سے ایسے ہی کرتا، بھرت کو عرب تو کرتا تھا، کچھ بول نہ پایا مگر کچھ ہوتے بن چلے. میں حضرت کیا کر یہ کھانے والے کپڑوں کو لگا ہے تو بھی ساتھی ہے ان ڈریں گے. ارے بادشاہ نے وقت سے نہ ڈرنا یہ اولیاء کی سنت ہے. تو گیارہویں کی سنت ہی کو نہ رکھو، وہ اس کے ساتھ گستاخان نبی کو جواب دینے کی ہمت ہی رکھو مگر علم سے. پوچھو کیا کریں؟ بولے بات یہ ہے جو میں یہاں تک آیا تھا سنا پر بیٹھا، یہ میں اپنی پرسنالٹی سے نہیں آیا، کپڑوں کی وجہ سے آیا. میں جب آیا تھا اپنے کپڑوں میں آپ کا دربار آنے نہیں دیا. اب میں گھر جا کے کپڑے بدل کے آیا تو جب بھی نام نہیں پوچھا، بھی نام نہیں پوچھا.
जब भी न बैठा था तब भी न बैठा था, आने दिया। तो जब कपड़ों के लिए आया हूं, कपड़ों से आया हूं, तो कपड़ों ही को खिलाया, कपड़ों को से जब मैं आने दिया तो कपड़ों को खिलाया। ये सारी शीराती की तंबीह थी बादशाह ने वक्त को कि उलमा को बुलाओ, तो बुलाने का तरीका भी सीखो। मैं कह रहा तो ऊपर चढ़ गया। अरे मियां ये ऊपर क्यों चढ़ा भाई, नीचे से भी तो बोल सकता था ना। गांव के बाहर निकला, मैदान को छोड़ा, शहर को छोड़ा, पर्वत पे चढ़ गया और बोला कि लोगों, आज के दिन, आज की रात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सितारा शुरू हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। पहले तुझे ऊपर क्यों चढ़ा? बोले समझे नहीं, मैं नबी का जिक्र कर रहा हूं। खुदा ने कहा अरे यहूदी तो मेरे हबीब का जिक्र कर रहा है। घर से निकालूंगा, मकान से निकालूंगा, शहर से निकालूंगा, मैदान से निकालूंगा, पर्वत पे चढ़ा दूंगा, ताकि दुनिया देखे कि मेरे हबीब की विलादत का जिक्र करने वाला पहले बुलंद होता है, फिर मेरे हबीब का जिक्र होता है। अल्लाह इससे तो न देखो, उनके आने जाने के तरीके को भी देखो, उनके बैठने की कुर्सी को न देखो, बल्कि देखो यहाँ हैसियत क्या है, यहाँ पर चीजें नहीं है, यहाँ जाकिर मुस्तफा है, यहाँ जाकिर मुस्तफा है। तो पर्सनालिटी और है, क्वालिटी और है। ऊपर बिठा दिया अल्लाह। सवाल सबको सुना रहा है। मैं जब उनको बोलना ही था तो ये जाके बोलने तक आने तक कितनी देर पहले बोलते था, घर घर जाके खटका पड़ो। देखो जी आज की रात नबी का सितारा शुरू हो गया, नबी पैदा हो गए। ये बोल सकते हो इतना आसान था ना। और मदीने में ये वो जमाने भाग इतना कब्रिस्तान तो गाँव में बाहर होता है ना, ईदगाह के अहकाम तो गाँव में बाहर है ना। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल से लेकर कब्रिस्तान तक मुश्किल से 2 बगान है। मस्जिद नबवी के मिंबर मुबारक से लेकर आज भी जो ईदगाह है वो मुश्किल से 2 बगान है। आज सब उसी एरिया में आ गया, तो था कितना शहर हो आबादी के एतबार से। बोलना कितना आसान था, बोले ना घर घर से आकर बोलना, मुस्तकबिल में किसी और का तरीका होगा। बगैर बुलाए जाना, बिंदावती बन के जाना, ये और क्या होगा। मैं पहले से उनके काम को रिचेक करता हूं और ऐसे नबी के जिक्र को सेलेक्ट करता हूं, बोलता हूं तो बुला के बोलता हूं, बोलता हूं तो बुला के बोलता हूं, ताकि आने का सवाल मिल जाए, भीतर में उठने का सवाल मिल जाए, ताकि निकलने का सवाल मिल जाए, शहर में जाने का सवाल मिल जाए, मैदान में आने का सवाल मिल जाए, और सवाल में पहले आमिर अंदाज का सवाल मिल जाए तो बुला कर